اللہ رب العالمین نے فرمایا میں نے اپنے محبوب کو تمام نبیوں سے اونچا کر دیا، میں نے اپنے محبوب کو تمام بلندیوں سے اونچا کر دیا، میں نے اپنے محبوب کو تمام عابدیت سے اونچا کر دیا، میں نے اپنے محبوب کو تمام فرشتوں سے اونچا بنا دیا، میں نے اپنے محبوب کو تمام نوریوں سرداروں سے اونچا بنا دیا، میں نے اتنی بلندیاں عطا کی، اتنی بلندیاں عطا کی۔ اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ سبحان اللہ، ساتھ ساتھ سبحان اللہ کہتے جاؤ۔ جو اپنی زبانوں کو بند رکھے گا تو اللہ کی ناراضگی ہوگی۔ میرے دوستو، جب قرآن پڑھا جائے دل کو سکون ملتا ہے، دل کو نورانیت ملتی ہے، دل کو روحانیت ملتی ہے۔ اللہ نے فرمایا میں اپنے محبوب کو اتنی بلندیاں عطا کروں گا، اتنی بلندیاں عطا کروں گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ سبحان اللہ کہہ دو، سبحان اللہ، اور اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ۔ میرے دوستو، اللہ نے فرمایا میرے محبوب میں آپ کو تمام عابدیت سے اونچا مقام دوں گا، تمام نبیوں سے اونچا مقام عطا کروں گا، تمام ولیوں سے اونچا مقام عطا کروں گا، اتنی بلندی دوں گا، اتنی بلندی دوں گا میرے محبوب، اتنی بلندی میں آپ کو عطا کروں گا۔ یؤتیک ربک فترضیٰ۔ سبحان اللہ، اتنی بلندی دوں گا، اتنی بلندی دوں گا کہ مسجد اقصی سے میں آپ کو لے کر جاؤں گا، براق پر سوار کر کے لے جاؤں گا۔ اب دیکھیں میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ذرا غور کرنا، اتنی بلندی عطا کروں گا مسجد اقصی سے جماعت نبیوں کی عبدیت میں تمام نبیوں کو نماز پڑھا کر اللہ کے محبوب کو لے جایا جا رہا ہے، مسجد اقصی سے لے جایا جا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں اپنے محبوب کو سیر کرا رہا ہوں، سیر کرا رہا ہوں، اتنی بلندیاں دوں گا، اتنی بلندیاں دوں گا۔ میں نے تمام نبیوں کو اتنا ہی بلند مقام عطا نہیں کیا جتنا میں نے اپنے محبوب کو دیا ہے۔ ایک وقت آیا، ایک جگہ پر، ایک مقام پر اللہ کے پیغمبر اتنی محبت میں، اتنے عشق میں آگے چلے گئے، کہا یا اللہ میں تیرے دیدار کے بغیر نہیں رہوں گا، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں تیری زیارت کرنا چاہتا ہوں، اللہ مجھے اپنی زیارت نصیب فرما دے۔ تنہا محبوب اللہ کا کلیم میدان میں اتر جاتا ہے، اللہ اس وقت تک میدان نہیں چھوڑوں گا جب تک تو مجھے اپنا دیدار نہیں کرائے گا۔ بار بار اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ مجھے دیدار کرا دے، دیدار کرا دے۔ اللہ اکبر، اللہ کا پاک پیغمبر دیدار کرا دے۔ سونے ہو، اتنا آسان تو نہیں اللہ کا دیدار کرنا جو تسی سمجھ لے۔ یا اللہ مجھے دیدار کرا دے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب میرا دیدار کرنا چاہتا ہے تو آج پہاڑ کی چوٹی پر۔ اللہ کے محبوب پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاتے ہیں تو اللہ نے فرمایا فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کہہ دو سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ، پیارے انداز سے کہو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔
اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، آئے ہائے اللہ مجھے اپنا دیدار کرا دے، اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تیرے دیدار کے بغیر واپس نہیں جاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر تجلی پھینکی، اللہ نے اپنا عکس پھینک، اللہ نے فرمایا میرے کلیم میں نے تجلی پھینکی ہے، اس تجلی کو دیکھ۔ اب اللہ کے محبوب، اللہ کے کلیم پہلے اس پہاڑ کو دیکھتے رہے، جب اللہ تعالیٰ نے تجلی پھینکی، تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا۔ سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ، بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ وہ رب جو کن کہہ کر پہاڑوں کو ہلا دے، اسے رب کہتے ہیں، اسے رب کہتے ہیں۔ اللہ کے کلیم تجلی کو دیکھ نہیں سکے، پہاڑ کو دیکھ نہیں سکے، دکا گر گئے۔ اللہ نے فرمایا میرے خلیل، میرے کلیم تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، جو میری تجلی کو نہیں دیکھ سکتا وہ مجھے کیسے دیکھے گا؟ اللہ کے کلیم آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے دوستوں بزرگوں، وہ کلیم اللہ جو دعائیں کر کر کے کبھی میدان میں، کبھی کس جگہ، کبھی پہاڑ کی چوٹی پر، اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تجلی کو نہیں دیکھ سکے، گر پڑے۔ جب گر پڑے کئی دن اسی پہاڑ پہ بے ہوش رہے، اس کے بعد پھر اللہ نے دوبارہ کھڑا کر دیا، فرمایا میرے کلیم آپ میرے سے گفتگو کرتے ہیں، مجھے بڑا مزہ آتا ہے۔ جی سبحان اللہ، کلیم اللہ، اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ سے کلام کون ہوتا ہے؟ اللہ سے براہ راست اللہ کے پیغمبر کون ہوتا ہے؟ اونچا بولو، اونچا بولو ذرا۔ نہ کوئی ولی ہو سکتا ہے، نہ کوئی صحابی ہو سکتا ہے، نہ کوئی پیر ہو سکتا ہے۔ اللہ سے ڈائریکٹ ہم کلام اگر ہوتے ہیں تو اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں۔ کون ہوتے ہیں؟ بولو ذرا۔ فرمایا میرے کلیم مجھ سے گفتگو کرتا رہے، مجھے تیری گفتگو سے مزہ آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب حبیب اللہ کی باری آئی تو رب نے فرمایا کہ میں اپنے حبیب کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، چوتھے آسمان پر، نبی آسمانوں کی زیارت کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے محبوب کو اتنی بلندیاں دینا چاہتا ہوں، اتنی بلندیاں کہ یوتی کا رب کا فترضا، کہ میرا حبیب راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ میرے حبیب جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں انعامات کو ختم نہیں کروں گا، میں انعامات سے نوازتا جاؤں گا جب تک آپ راضی ہو جائے۔ جب اللہ کے حبیب
ساتوں آسمانوں پر پہنچ گئے، سارے آسمانوں کو عبور کر کے اللہ کے قریب پہنچ گئے۔ جبرائیل امین فرمانے لگے اللہ کے حبیب میں اس سے آگے نہیں جا سکتا ہے، اس کے آگے میرے لیے دروازے بند ہیں، مجھے حکم نہیں ہے اس سے آگے جانے کا، اب آپ جانے، آپ کا رب جانے۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو بزرگوں، جب اللہ کے حبیب عرش پر پہنچ گئے، قریب پہنچ گئے، اللہ کے قریب پہنچے، اتنے قریب ہو گئے، اتنے قریب ہو گئے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ آواز نہیں آئی؟ اونچی آواز ہے۔ پتنگیں اڑانے والوں کی کتنی اونچی آواز ہے، اور آپ اللہ کے دربار میں بیٹھے، آپ کی آواز نہ نکلے تو کتنی دکھ کی بات ہے۔ شیطان تو اس سے خوش ہوتا ہے، شیطان کو راضی کرو گے، رب رحمان کو راضی کرو گے۔ آواز نہیں آئی؟ اونچا بولو نا یار۔ شیطان کے دوست بنو گے کہ اللہ کے دوست بنو گے؟ جی بولو بولو ذرا اونچا جی۔ نہ دنیا میں شیطان کام آئے گا، نہ قبر میں آئے گا، نہ حشر میں آئے گا۔ کون کام آئے گا؟ جی جس کی زندگی خوبصورت بن گئی، جو اللہ کے نبی کے راستے پر چلا، اس نے زندگی گزاری، وہ کامیاب ہوا، اس راستے کو اس نے نہیں چھوڑا، وہ جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اتنے قریب ہو گئے، سبحان اللہ۔ جسم بھی موجود ہے، روح بھی موجود ہے، سبحان اللہ۔ امام الانبیاء کا جسم بھی موجود ہے، روح بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عابدیت کو اتنی بلندیاں دے دی، اتنی بلندیاں دے دی کہ رسالت سے بھی اونچا مقام اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اتنے قریب ہو گئے، اتنے قریب کہ تیر کمان سے بھی زیادہ قریب ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ وہ کیا منظر ہوگا جب اللہ تعالی اپنے حبیب کی زیارت کر رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو سوچے ذرا، ہم نماز کے اندر اللہ کو تلاش نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرش سے اٹھا کر عرش پر بلا لیا، اپنے قریب بلا لیا، اتنا قریب بلایا کہ فاصلہ ہی نہیں رہا، اتنا قریب۔ جب قریب بلایا، اپنے قریب کیا، تیر کمان سے بھی زیادہ، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ سبحان اللہ۔ جب ایک دوسرے کے قریب ہوئے، محب اور محبوب دونوں قریب ہوئے، ریاض و نیاز کی باتیں شروع ہو گئیں۔ جب اللہ کے محبوب قریب ہوئے تو اللہ رب العالمین کی برگاہ میں قریب ہو کر فرمایا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین نے بھی فرمایا، وعلیکم السلام۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، سلام میں پہل اتنے قریب ہو گئے، اتنے قریب ہو گئے، اللہ رب العالمین نے فرمایا، میرے حبیب کیا میرے لیے لے کر آئے ہو؟ کون سا تحفہ لے کر آئے ہو؟
یا اللہ میں کیا تحفہ دیکھ سکتا ہوں، کیا تحفہ دیکھ سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب کوئی تو تحفہ عنایت فرماؤ۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں یا اللہ میں ایک تحفہ لے کر آیا ہوں۔ کیا تحفہ لے کر آئے ہو؟ التحیات للہ، سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ جو نماز میں پڑھتا ہے وہ بلند آواز سے نماز میں پڑھتے ہو نا جی، پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ تو جسے اللہ نے زبان دی ہے وہ بولے نا، گنگے ہو کر کیوں بولتے ہو؟ زبان والے بولو یار، محبت سے بولو۔ کسی کو گالی دیتے ہیں کتنی اونچی دیتے ہیں، ہاں جی ایسے ہی ہے نا، گالی کتنی اونچی دیتے ہیں، اور جو زبان پاکیزہ کرنے والی کلام ہے وہ ہم بلند آواز سے نہیں پڑھتے۔ یہ حالت ہے، ہر نماز میں پڑھتے ہو التحیات للہ، پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے؟ پڑھو اس میں میرے ساتھ مل کر۔ یار نہیں آتی تو شرماؤ نہیں یار، وہ اسمبلی میں الٹی پوٹی آیتیں پڑھ لیتے ہیں وہ نہیں شرماتے ہیں، تم اللہ کے گھر میں بیٹھ کے شرماتے کیوں؟ اور یاد کرنے میں تو اور اجر ہے، ثواب ہے۔ پڑھو ذرا التحیات للہ، اچھا پڑھو، آپ نہ پڑھو، طلبہ نہ پڑھیں، سارے بزرگ پڑھیں، پڑھیں جی سبحان۔ التحیات للہ کیا معنی ہے؟ کیا معنی ہے؟ تمام زبانی باتیں کس کے لیے؟ بولو نا یار، اچھا بولو۔ تسی تے نہیں گڑیاں اڑا کے آئے ہو، تھکے تے نہیں ہو تسی، گڑیاں تے نہیں اڑا کے آئے ہو تسی؟ جو گڑیاں نہیں اڑا کر آئے، جو توبہ کر کے آئے وہ بلند آواز سے بولو التحیات للہ، تمام زبانی باتیں کس کے لیے؟ اچھا بولو، کس کے لیے؟ کسی پیر فقیر کے لیے، کسی قبر والے کے لیے، آواز نہیں آئی جی، کسی مزار والے کے لیے، کس کے لیے؟ اونچی آواز سے بولو، اپنے عقیدے کا اظہار کرو جو ہر نماز میں پڑھتے ہو۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی توحید کیا ہے؟ ہر نماز میں یہ پڑھتے ہو تحیات للہ، کہہ دو سبحان اللہ جی جی جی۔ ایسی خواہ مخواہ فضول فتوے لگاتے ہو یار، یہ فلانا وہابی، یہ فلانا، یہ فلانا مرتد فلانا۔ او بھائی ہر نماز میں پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ کس جگہ بیٹھ کے پڑھتے ہو؟ کون سے مقام پر پڑھتے ہو؟ بھائی مسجد میں تو پڑھتے ہو، نماز میں کون سے مقام پر پڑھتے ہو جی؟ مقام کیا ہوتا ہے جی؟ ہاں جی، وہ پشتو میں بتا رہے ہیں جی، قیام میں ایسے ہی ہے، بیٹھ کر پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے جی؟ پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے یار؟ یہ بھی تو سمجھو نا یار، مسلمان کو اگر نماز نہ آئے تو پھر کیا فائدہ؟ بتاؤ، کوئی فائدہ ہے جی؟ التحیات للہ، سبحان اللہ، تمام زبانی باتیں کس کے لیے؟ دل سے بولو، دل سے، زبان سے نہیں، دل سے۔ عقیدہ دل سے ہوتا ہے، زبان سے نہیں۔ عقیدہ دل سے ہوتا ہے کہ زبان سے؟ بولو نا، مشرک زبانی کہندے سن نا جی، دل سے کیا ہے؟ اونچا بولو، میں ختم کر دوں گا، ختم کر دوں، بولو ہیں تو قیامت والے دن خود ہی تسی جواب دو گے۔ پھر نماز میں پڑھتے ہو کہ نہیں؟ کہو اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، پہلے یہ دعا کرو جس مقصد کے لیے اللہ کے حبیب فرش سے عرش پر گئے۔
التحیات للہ. سبحان اللہ. یار کتنے خوبصورت الفاظ ہیں، کبھی غور کیے؟ اللہ تعالیٰ کو اس ترانے پر اتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ کو مزہ آتا ہے جب بندہ یہ کہتا ہے التحیات للہ. اللہ، اتنا اللہ کو لطف آتا ہوگا کہ میرا بندہ میری برگاہ میں بیٹھ کر مجھے کیسے یاد کر رہا ہے. اور یہ دیکھیں کہ اللہ کے حبیب اللہ کی برگاہ میں اللہ کے قریب کوئی فاصلہ نہیں، کوئی فاصلہ نہیں، اور تحفہ اللہ کو پیش کر رہے ہیں. اور کرو ذرا، اللہ نے کہا میں نے تو اپنے محبوب کو اور بلندیاں دینی ہیں. جی ادھر کوئی پھول لے کے چلا جائے کسی کے دروازے پر، اس کو خوش کرنے کے لیے، وزیر کو خوش کرنے کے لیے، وزیر اعظم کو خوش کرنے کے لیے، ارے وزیر اعظم تجھے مشکل سے ایک دفعہ ملے گا، وزیر تجھے مشکل سے ایک دفعہ ملے گا. خالص دل اللہ کی برگاہ میں آ کے پیش کر، اللہ تجھے بار بار ملے گا. رب اپنے بندے کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اور حکمران امیر زادوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے. رب کی برگاہ میں کچھ نہ لے کر آؤ اور وہ خوش ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور میرے حبیب کیا لے کر آیا؟ یا اللہ اور تو کچھ نہیں لایا، ایک تحفہ لے کر آیا ہوں، اللہ قبول کر لے. کیا تحفہ لائے؟ التحیات للہ. سبحان اللہ. تمام زبانی باتیں اللہ کے لیے. آگے کیا ہے؟ اونچا پڑھو، اونچا پڑھو. میں بخار کی حالت میں اتنے بلند آواز سے، اور آپ کی زبان یار نہیں کھلتی. آگے کیا لفظ ہیں جی؟ والصلوات. سبحان. کیا ترجمہ ہے؟ اللہ اللہ. تمام بدنی باتیں کس کے لیے؟ تمام بدنی باتیں کس کے لیے؟ سجدہ ریز ہونا کس کے لیے؟ پیشانی کو رگڑنا کس کے لیے؟ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا. بولتے جاؤ نا میرے دوستو. آج کوئی مزار شریف کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتا ہے، میرے دوستو وہ اس کو عبادت سمجھتا ہے. کوئی سجدہ ریز ہوتا ہے مزار شریف پر، وہ اس کو عبادت سمجھتا ہے. کوئی قبر پر لیٹ جاتا ہے، وہ اس کو عبادت سمجھتا ہے. آؤ ذرا میں آپ کو مدینے لے چلوں. سارے روزے اقدس پر آ کر سلام پیش کرتے ہیں، کسی کو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونے کی اجازت نہیں. والصلوات. تمام بدنی. بولنا ذرا آپ بیت اللہ شریف میں چلا جا. بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے ہاتھ باندھ لیتا ہے. اللہ نے فرمایا اب مجھے سجدہ کر، اللہ میں قبول کروں گا. میرے دوستو روضے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت بولتے نہیں؟ اچھا بولو نا جی. ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے. سجدہ کرنا ہے تو قبلہ رخ ہو کر کر. ہائے ہائے. اور میرے دوستو وہ روزہ انور امام الانبیاء کا روزہ، میری ماں امی عائشہ کا روزہ. سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا یہ روزہ وہ ہے، یہ حجرہ وہ ہے جو جنت سے بھی اعلیٰ. وہاں پر کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے.
تو پاکستان شریف میں کسی کے مزار پر کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت کیسے مل گئی؟ بولو جو دین کا کھلواڑ کریں گے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ میرے دوستو بزرگوں، آج جالیوں اور فراڈیوں کے سامنے ہم سجدہ ریز ہوتے ہیں، جو پلیت قسم کے لوگ ہیں جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، بدعت ہی بدعت کرتے ہیں۔ بدعت ساز فیکٹریوں کی مارکیٹیں چل رہی ہے اور جو حق پر ہے ان کی کوئی بات نہیں سنتا۔ اللہ نے فرمایا حق والوں کا کوئی ساتھ دے نہ دے، چاہے وہ تھوڑے سے ہی، قیامت والے دن ان کو میں بلندیاں دوں گا۔ جو شرک سے پاک ہوں گے، جو بدعت سے پاک ہوں گے، میرے دوستو بزرگوں، اللہ کے حبیب اللہ کے سامنے عقیدہ پیش کر رہے ہیں، والصلوات، تمام بدنی باتیں کس کے لیے؟ اچھا بولو، صوفیوں بولو تسی، چاہے آپ زیادہ علم رکھتے ہیں، میں بھی تو گناہگار ادنا سا خادم طالب علم ہوں، میں بھی تو وہی آیتیں پڑھ رہا ہوں جو تم نماز میں پڑھتے ہو۔ یہ اپنے پیروں کو سناؤ، التحیات للہ، زبانی باتیں میرے رب کے لیے، والصلوات، تمام بدنی باتیں رب کے لیے، والطیبات، سبحان اللہ سبحان اللہ، تمام مالی باتیں کس کے لیے؟ اونچا بولو ذرا، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ جب یہ تحفہ پیش کیا تو رب نے کہا میرے سے بھی تحفہ لو۔ سبحان اللہ، خدا کی قسم وقت ہوتا تو میں چلتا، میرے محبوب میرے سے بھی تحفہ لے لے۔ آپ بھی قبول کریں تاکہ صحیح راہ پر چل سکو۔ میرے محبوب آپ نے مجھے تحفہ پیش کیا، میرے سے بھی تحفہ قبول کر لے۔ یا اللہ کیا تحفہ ہے؟ اللہ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی، ربا تیری شان پہ قربان جاؤں کہ تو اپنے حبیب کو اپنے قریب بلا کر، اتنا قریب بلا کر تحفہ پیش کر رہا ہے کہ میرے حبیب تیرے پر سلام ہو۔ میں تو سلام نہیں بھیج سکتا، میں تو اپنے حبیب کو سلام نہیں بھیج سکتا۔ میرے دوستو بزرگوں دیکھیں تو صحیح نہ کہ اللہ کے حبیب کو اللہ اپنے قریب بلا کر، اس رب کا عشق کیسا ہوگا، وہ منظر کیسا ہوگا۔ اللہ سبحان اللہ، قریب بلا کر فرمایا میرے محبوب السلام علیک ایھا النبی۔ اللہ، صرف النبی پر بات ختم نہیں ہوئی، فرمایا میرے حبیب آپ پر سلامتی ہو، ورحمت اللہ، کہہ دو سبحان اللہ، ورحمت اللہ، سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ جو رحمت چاہتا ہے، جھولیاں بھرنا چاہتا ہے، اللہ سے مانگنے کا ارادہ رکھتا ہے، عقیدہ رکھتا ہے، غیروں سے کچھ نہیں ہونے کا یقین، اللہ سے ہونے کا یقین رکھتا ہے، سبحان اللہ۔ وہ غیر کچھ نہیں دینے، غیر کو ٹکرا مار، کچھ بھی کر لے وہ کچھ نہیں دیں دے،
سونا رب دیندا ہے، سونا متھا لیانا تیرا کم ہے، عطا کرنا اس دا کم ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو بزرگو، اللہ کے حبیب جب قریب پہنچ گئے، اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ، میرے حبیب آپ پر رحمتیں ہوں وبرکاتہ، آپ پر برکتیں ہوں۔ یہ میں آپ کو ایک اور تحفہ دے رہا ہوں نماز کا۔ جی نماز کا، کس کا؟ اچھا بولو، نماز کا، کس کا جی؟ نماز کا تحفہ، سبحان اللہ۔ یہ انشاءاللہ اگلا جمعہ تحفہ نماز پر گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ جی جن کے دل کو سکون ملا ہے قرآن سن کر، نبی کی یہ بات سن کر، سبحان اللہ۔ میرے دوستو، میرا عشق تو یہاں پہ ختم ہے۔ میں نے شب برات پہ حلوہ بنا دیا، میرا یہ عشق ہے جی۔ میں نے کھیر بنا دی، میرا عشق قیامت تک جاری کر دیا نماز کے اندر، سبحان اللہ۔ یہ تحفہ جس جس کے دل میں جائے گا اس کا سینہ منور ہوگا، جس کے گھر میں جائے گا بچیاں پڑھیں گی، بیویاں پڑھیں گی، مائیں پڑھیں گی، ان گھروں میں برکت ہوگی۔ جو گھروں کے دروازے کھولیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ پڑھیں گے، اس گھر میں برکت ہوگی۔ میرے دوستوں بزرگوں، دین سنتے ہیں، عمل نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو دین کا داعی بناؤ گے انشاءاللہ؟ اچھا بولو ذرا، بنائیں گے انشاءاللہ۔ جس کے دن یا اللہ میں تو مسلمان تھا، ننگا کیوں؟ آگے بھی چیتڑ پیچھے بھی چیتڑ، ننگا ہوگا اور اس کو سزا دی جا رہی ہوگی۔ یہ کسے سزا دی جا رہی ہے؟ جو اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ اگلے لفظ میں بیان نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یہ معراج کا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپسی پر جب تشریف لائے کہ جہنم دکھائی گئی، جہنم دکھائی گئی۔ جو بے نمازی ہے اس کے سر پر پتھر مارے جا رہے ہیں، پتھروں سے اس کا سر کچلا کیا جا رہا ہے۔ میرے دوستوں، اور واقعات ہیں، اگلے جمعے میں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ آپ سے معافی مانگ لو میرے سمیت۔ جو چاہتا ہے میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، میرے دوستوں غیبت چھوڑ دو، شیطان کا رستہ چھوڑ دو، اللہ کے حبیب کا رستہ اختیار کرو۔ جو اللہ کے حبیب نے بتایا وہ رستہ اختیار کرو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ صحابہ کا جو رستہ ہے وہ اختیار کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اپنی ماں بہنوں کو یہ درس دو کہ یہ سنت عمل نہیں ہے۔ دیکھو یار، غریب بھکھا مر رہے ہیں، اے راتی گڈیاں چڑھ دے پہ تے نال ٹکے پہ لگ دیں، اے ثواب ہو رہے نالو ٹکے لگ رہے ہیں جی۔ پوری رات گڈیاں ماں پہنا ٹکے لا رہی ہیں، روشت بڑھا رہی ہیں، فجر کی نماز کدھر گئی جی؟ پھر کہنا اوے مولویاں دیاں گلاں، ٹھیک ہے تو کل دیکھا جہنم میں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جاؤ علماء سے پوچھو۔ میں بھی فتویٰ نہیں دیتا، علماء سے پوچھ لو، ٹھیک ہے؟ اے رب میرا پوچھ سی قیامت والے دن، ہاں بیبیو پتنگا اڑا دیو سوئے میرے آقا دی سنت ہے، اتھے تے اسی کروڑا خرچ کرنے ہیں تو مسجد میں آ کر ایک آٹا توڑا کے نہیں دے سکتے ہم۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو دیر سے آتے ہیں وہ بھی علماء سے قرآن کھول کر سورہ جمعہ کا واقعہ پڑھ لو، سورہ جمعہ میں کیا لکھا ہے قرآن میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غیبت نہ کرو، دلوں کو صاف کرو تو جنت ملے گی انشاءاللہ۔